السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے دن میری ساس نے مجھے زبردستی پانی کی موٹر چلانے کے لیے صحن میں بھیجا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نند نے پانی کی موٹر کے سوئچ بورڈ میں ننگی تاریں بچھا رکھی ہیں۔ میں جیسے ہی سوئچ دبانے لگی، اچانک مین گیٹ کی گھنٹی بجی اور میں باہر چلی گئی۔ میں نے گیٹ کھولا ہی تھا کہ صحن سے ایک زوردار دھماکے اور دل خراش چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر واپس صحن میں پہنچی تو موٹر کے پاس جو شخص کرنٹ لگنے سے کوئلہ بن چکا تھا، اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ میرا نام مریم ہے اور میری زندگی کی کہانی ان تمام لڑکیوں جیسی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر سے ہزاروں سپنے سجائے اپنے سسرال جاتی ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ میری پیدائش ایک بہت ہی سادہ اور غریب گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں چھوٹے سے کلرک تھے اور ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ بمشکل ہمارے گھر کا 2 وقت کا گزارا چلتا تھا۔ میری ماں ایک انتہائی نیک اور صبر کرنے والی عورت تھیں، جنہوں نے ساری زندگی غربت اور تنگی میں گزاری، لیکن کبھی اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی شکوہ کیا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داریاں چھوٹی عمر سے ہی میرے کاندھوں پر آ گئی تھیں۔ میرے والد کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے میں کریں، تاکہ جو تکالیف اور غربت انہوں نے دیکھی ہے وہ ان کی بیٹیوں کو نہ دیکھنی پڑے۔ میری تعلیم بمشکل انٹرمیڈیٹ تک ہی ہو سکی تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے والد کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں مزید پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ میری ماں نے مجھے گھر کے ہر کام میں طاق کر دیا تھا، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، کپڑے دھونا ہو یا سلائی کڑھائی کا کام ہو۔ میں ہر چیز میں ماہر تھی اور محلے والے میری سلیقہ شعاری کی مثالیں دیتے تھے۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہو گئی، اور پھر ایک دن میرے والد کے ایک دور کے جاننے والے نے ہمارے گھر بلال کا رشتہ بھیجا۔ بلال کا خاندان بظاہر بہت خوشحال اور کھاتا پیتا تھا۔ ان کا شہر کے ایک اچھے اور پوش علاقے میں اپنا ایک بہت بڑا اور شاندار گھر تھا۔ بلال ایک پرائیویٹ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کا رہن سہن بہت شاندار تھا۔ بلال کے گھر میں اس کی ماں، جس کا نام رشیدہ تھا، اور ایک چھوٹی غیر شادی شدہ بہن جس کا نام ندا تھا، بس یہی 3 لوگ رہتے تھے۔ بلال کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ جب میری ماں اور والد نے اس رشتے کے بارے میں سنا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہو اور اب میں ساری زندگی راج کروں گی۔ رشیدہ بیگم اور ندا جب پہلی بار ہمارے چھوٹے سے گھر میں مجھے دیکھنے کے لیے آئے
تو انہوں نے بہت ہی میٹھا اور شائستہ رویہ اپنایا۔ رشیدہ بیگم نے میری ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی امیر یا جہیز لانے والی لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ انہیں ایک سلیقہ شیار اور ایک نیک لڑکی چاہیے جو ان کے گھر کو سنبھال سکے اور ان کی بیٹی ندا کو بڑی بہنوں جیسا پیار دے۔ ندا نے بھی اس دن بہت معصومیت سے مجھ سے باتیں کیں اور میری سادگی کی تعریفیں کیں۔ میرے معصوم اور سیدھے سادے والدین ان کی ان میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے فوراً ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی، کیونکہ میرے والد کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا فنکشن کر سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض اٹھا کر مجھے جہیز دیا۔ رشیدہ بیگم نے دکھاوے کے لیے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو بس مجھے اپنے گھر کی بہو بنا کر لے جانا چاہتی ہیں۔ جب میں رخصت ہو کر اس بڑے اور عالی شان گھر میں پہنچی تو مجھے لگا کہ شاید میری زندگی کے تمام دکھ اور پریشانیاں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں اور میں ایک شہزادی کی طرح زندگی گزاروں گی۔ لیکن میری یہ خوش فہمی شادی کے چند دن بعد ہی ہوا میں اڑ گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اس گھر کے لوگوں کے اصلی اور بھیانک چہرے میرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ رشیدہ بیگم جو شادی سے پہلے میرے والدین کے سامنے ایک فرشتہ بنی ہوئی تھیں، وہ دراصل ایک انتہائی چالاک، ظالم اور کنجوس عورت تھیں، اور ندا جس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہ ایک انتہائی مغرور، ضدی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ شادی کے پہلے ہفتے ہی رشیدہ بیگم نے گھر کی پرانی کام والی ماسی کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب گھر میں بہو آ گئی ہے تو ماسی کی کیا ضرورت ہے، ہم بلا وجہ پیسے کیوں ضائع کریں۔ اور اس کے بعد اس پورے بڑے گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بن گیا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھتی اور رات گئے تک ایک مشین کی طرح کام کرتی رہتی۔ وہ گھر کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ اس میں 4 بڑے بڑے بیڈ رومز، 2 ڈرائنگ روم، ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنج اور ایک بے حد وسیع و عریض صحن تھا۔ اس پورے گھر میں روزانہ جھاڑو پونچھا لگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میری کمر درد سے ٹوٹنے لگتی تھی، لیکن میری ساس اور نند کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم سارا دن صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتیں اور مجھ پر حکم چلاتی رہتیں۔ اگر کھانے میں ذرا سا بھی نمک کم یا زیادہ ہو جاتا تو وہ وہیں سے پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف پھینک دیتیں اور مجھے گندی گندی گالیاں دیتیں کہ تیرے غریب باپ نے تجھے کچھ نہیں سکھایا اور تو ہمارے گھر کا کھانا برباد کر رہی ہے۔ ندا کا رویہ تو اپنی ماں سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں سوتی رہتی یا اپنے موبائل فون پر لگی رہتی، اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ مجھ سے نت نئے اور مشکل کھانوں کی فرمائش کرتی۔ اگر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑی سی بھی دیر کر دیتی تو وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگتی اور مجھے نوکرانی کہہ کر پکارتی۔ وہ اپنے گندے کپڑے واش روم کے فرش پر پھینک دیتی
اور مجھے کہتی کہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دھو کر استری کروں، کیونکہ اسے واشنگ مشین کے دھلے ہوئے کپڑے پسند نہیں تھے۔ میں سارا دن اس کی اور اس کی ماں کی غلامی کرتی رہتی، اور جب رات کو بلال دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو میں اس سے شکایت کرنے کی کوشش کرتی، لیکن بلال ایک انتہائی بزدل اور اپنی ماں کا اندھا فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتا تھا کہ میری ماں اور بہن بہت اچھی ہیں، تم ہی ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہو، تم سارا دن گھر میں ویلی رہتی ہو، اگر تھوڑا سا کام کر لیتی ہو تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میری ماں نے مجھے اکیلے پالا ہے، اور میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ ایک دن تو بات اتنی بڑھ گئی کہ جب میں نے ندا کی بدتمیزی کی شکایت بلال سے کی تو اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ میری بہن کے خلاف کچھ بولا تو گھر سے نکال دوں گا۔ بلال کی ان باتوں اور اس تھپڑ نے میرے دل کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں میرا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، اور مجھے یہ ساری زندگی اسی ذلت اور غلامی میں گزارنی پڑے گی۔ میں نے اپنے والدین کو کبھی اپنے ان دکھوں کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میرے والد پہلے ہی دل کے مریض تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی صحت مزید خراب ہو جائے اور وہ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ میں چپ چاپ اپنے آنسوں پیتی رہی اور ان ماں بیٹی کے ظلم سہتی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ظلم اور طعنوں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ بات بات پر میرے غریب جہیز اور میرے والدین کی غربت کا مذاق اڑاتی تھیں۔ ندا کو ہر روز نئے کپڑے اور نئے جوتے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ جب بھی بازار جاتی تو ہزاروں روپے کی شاپنگ کر کے لاتی، اور جب بلال اسے پیسے دیتا تو رشیدہ بیگم اسے دعائیں دیتیں۔ لیکن اگر میں کبھی بلال سے اپنے لیے کسی چھوٹی سی ضرورت کے لیے چند 100 روپے بھی مانگ لیتی تو رشیدہ بیگم پورے گھر میں طوفان کھڑا کر دیتیں کہ یہ غریب بھوکے گھرانے کی لڑکی ہمارے بیٹے کی کمائی لوٹنے آئی ہے، اس کے باپ نے تو اسے کچھ نہیں دیا، اور اب یہ ہمارے سر پر بیٹھ کر عیاشی کرنا چاہتی ہے۔ ان کی یہ زہریلی باتیں میرے دل پر خنجر کی طرح لگتی تھیں، لیکن میں بے بس تھی۔ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا تھا، اور اس کے بالکل آخر میں پانی کی ایک بڑی سی موٹر لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے گھر کے اوپر رکھی ہوئی پانی کی ٹینکی بھری جاتی تھی۔ اس موٹر کا سوئچ بورڈ صحن کی دیوار کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا، جو کافی پرانا اور خستہ حال ہو چکا تھا۔ اس کی پلاسٹک کی باڈی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے اندر سے بجلی کی تاریں بھی نظر آتی تھیں۔ میں نے کئی بار بلال سے کہا تھا کہ اس سوئچ بورڈ کو ٹھیک کروا دو یا اسے بدلوا دو، کیونکہ مجھے اس سے کرنٹ لگنے کا ڈر لگتا ہے، خاص طور پر جب صحن دھوتے وقت وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن بلال ہمیشہ میری باتوں کو نظر انداز کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم بلا وجہ ڈرتی ہو، کچھ نہیں ہوتا، دھیان سے موٹر چلا لیا کرو۔ رشیدہ بیگم بھی مجھ پر طنز کرتیں
کہ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے کوئی بہت نازک پری ہو۔ ہم بھی تو اسی گھر میں رہتے ہیں، ہمیں تو کبھی کرنٹ نہیں لگا۔ اصل میں تم کام چور ہو اور موٹر چلانے کے بہانے کام سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ ان کی ان باتوں کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بلال سے اس سوئچ بورڈ کے بارے میں بات نہیں کی، اور ڈرتے ڈرتے اسی ٹوٹے ہوئے بورڈ سے موٹر چلاتی رہی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے، اور پھر وہ منحوس اور خوفناک دن آیا جس نے میری زندگی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ جولائی کے آخری دن تھے، اور مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس دن صبح سے ہی موسم بہت عجیب سا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، اور سورج کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور حبس ملا ہوا تھا جو دل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ لگتا تھا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اتنی شدید تھی کہ پورا گھر لرزنے لگتا تھا۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی، اور مسلسل اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ طوفان جلد از جلد تھم جائے۔ بارش کی شدت کی وجہ سے صحن میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے صحن کا نکاسی آب کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا، اور جب بھی تیز بارش ہوتی تھی تو صحن میں گھٹنوں گھٹنوں جتنا پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ بلال صبح ہی اپنے دفتر جا چکا تھا، اور گھر میں صرف میں، میری ساس اور میری نند ندا موجود تھے۔ رشیدہ بیگم اور ندا اپنے کمرے میں مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھیں اور پکوڑوں کی فرمائش کر رہی تھیں۔ میں نے گرمی اور حبس کے باوجود ان کے لیے کچن میں کھڑے ہو کر پکوڑے بنائے اور ان کے کمرے میں دے کر آئی۔ کچھ دیر بعد جب میں کچن کے برتن دھونے لگی تو اچانک نلکے میں پانی آنا بند ہو گیا۔ میں نے جا کر واش رومز کے نلکے چیک کیے تو وہاں بھی پانی نہیں آ رہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ چھت پر رکھی ہوئی پانی کی مین ٹینکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ ابھی دوپہر کے برتن دھونے باقی تھے اور رات کا کھانا بھی بنانا تھا۔ میں نے سوچا کہ بارش تھوڑی کم ہو جائے تو میں صحن میں جا کر پانی کی موٹر چلا لوں گی، کیونکہ اتنی تیز بارش اور صحن میں جمع ہوئے پانی کے بیچ جا کر موٹر چلانا انتہائی خطرناک تھا۔ مجھے ویسے ہی اس ٹوٹے ہوئے سوئچ بورڈ سے ڈر لگتا تھا، اور اب جب کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو میرا ڈر مزید بڑھ گیا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن بارش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں رشیدہ بیگم کی غصے سے بھری ہوئی آواز آئی۔ وہ اپنے واش روم سے باہر نکل کر مجھ پر چیخ رہی تھیں کہ اے منحوس لڑکی، گھر کا پانی ختم ہو گیا ہے اور تو یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ جا کر جلدی سے پانی کی موٹر چلا، مجھے وضو کرنا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ امی جی، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور صحن میں پانی کھڑا ہے، موٹر کا بورڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے کرنٹ نہ لگ جائے۔ تھوڑی دیر رک جائیں، بارش رکتی ہے تو میں موٹر چلا دوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی رشیدہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔
اور وہ میرے پاس آ کر مجھے گالیاں دینے لگیں کہ تو ایک نمبر کی حرام خور اور کام چور عورت ہے، بہانے بناتی ہے، تجھے کرنٹ نہیں لگتا، یہ سب تیری ڈرامے بازیاں ہیں، جا کر چپ چاپ موٹر چلا، ورنہ آج میں تیری بوٹیاں نوچ لوں گی، اور جب بلال آئے گا تو اس سے کہہ کر تجھے اس گھر سے دھکے مار کر نکلوا دوں گی۔ اتنے میں ندا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر طنز کے تیر برسانے لگی۔ اس نے کہا کہ امی اسے ڈرامے کرنے کی عادت ہے، خود تو اسے نہانے دھونے کا شوق نہیں ہے اور چاہتی ہے کہ ہم بھی گندے رہیں، اسے دھکے مار کر باہر صحن میں نکالیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے۔ ندا کی آنکھوں میں آج مجھے ایک عجیب سی چمک اور ایک نامعلوم سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مجھ پر غصہ کرتی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا طنزیہ اور شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے تماشے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے موٹر کے بورڈ میں کسی نے ننگی تاریں بچھا رکھی ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا، جاؤ جا کر بٹن دباؤ۔ مجھے ندا کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی، لیکن میں نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ میرا ذہن اس وقت اپنی ساس کے خوف اور بارش کی دہشت میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں تصور کر سکتی تھی کہ میری یہ ظالم نند مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتی ہے کہ وہ مجھے جان سے مارنے کی سازش کر چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی جب میں کچن میں مصروف تھی تو ندا نے خاموشی سے صحن میں جا کر پانی کی موٹر کے اس ٹوٹے ہوئے سوئچ بورڈ کے اندر موجود ننگی تاروں کو جان بوجھ کر اس طرح باہر نکال کر پھیلا دیا تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص بارش کے اس پانی میں کھڑے ہو کر بورڈ کا سوئچ دبانے کی کوشش کرے تو ان ننگی اور جان لیوا تاروں کا سیدھا رابطہ اس شخص کے گیلے ہاتھوں سے ہو جائے اور اسے اتنا شدید اور ہولناک کرنٹ لگے کہ اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو جائے۔ ندا نے یہ موت کا جال مکمل طور پر میرے لیے ہی بچھایا تھا تاکہ میں اس کرنٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی جاؤں، اور وہ اور اس کی ماں میری اس منحوس موجودگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بارش کے موسم میں کرنٹ لگنے کا واقعہ ایک عام حادثہ سمجھا جائے گا اور کوئی بھی ان پر شک نہیں کرے گا کہ انہوں نے جان بوجھ کر میرا قتل کیا ہے، لیکن مجھے ان کی اس گھنونی اور درندوں جیسی سازش کا ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ میں تو ان کی گالیوں اور دھمکیوں سے ڈر کر روتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور صحن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش کا طوفان پوری شدت سے جاری تھا اور بادلوں کی گرج دل دہلا رہی تھی۔ صحن میں پانی میرے ٹخنوں سے اوپر تک آ چکا تھا اور ہر طرف پانی کے بلبلے بن رہے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر بارش میں قدم رکھ دیا۔ ٹھنڈا پانی میرے پیروں سے ہوتا ہوا میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی پیدا کر رہا تھا۔
میں بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی اور میرے کپڑے میرے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میری ساس اور نند برآمدے میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہروں پر کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ندا مسلسل مجھے جلدی کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں صحن کے پانی میں سے چھینٹے اڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ موٹر والے کونے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اپنی نظریں موٹر کے اس پرانے اور ٹوٹے ہوئے سوئچ بورڈ پر جمائی ہوئی تھیں جو بارش کے پانی سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ میں چلتے چلتے موٹر کے بالکل قریب پہنچ گئی اور میں نے اپنا کانپتا ہوا دایاں ہاتھ بورڈ کے اس سوئچ کی طرف بڑھایا۔ میں جیسے ہی اس بٹن کو دبانے کے لیے اپنی انگلیاں آگے کرنے لگی اور میرا ہاتھ ان موت بانٹتی ہوئی ننگی تاروں کے بالکل قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک زوردار اور تیز آواز نے میرے قدم وہیں کے وہیں روک لیے۔ یہ آواز ہمارے گھر کے مین گیٹ کی بڑی گھنٹی کی آواز تھی، جو بارش کے اس طوفان میں بھی بہت واضح اور تیز سنائی دے رہی تھی۔ گھنٹی کی اس اچانک آواز نے مجھے ایک دم چونکا دیا اور میرا بڑھتا ہوا ہاتھ بورڈ سے چند انچ کے فاصلے پر ہی رک گیا۔ میں نے مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھا جہاں رشیدہ بیگم اور ندا کھڑی تھیں۔ ندا کے چہرے پر اچانک ایک شدید قسم کی الجھن اور گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس نے فوراً مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم موٹر کو چھوڑو اور جا کر دیکھو کہ اس طوفانی بارش میں اتنی دوپہر کو مین گیٹ پر کون آ گیا ہے۔ میں نے بھی سکون کا ایک لمبا سانس لیا کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مجھے اس کرنٹ کے خوف سے تو نجات ملی۔ میں نے موٹر کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے پانی میں چلتی ہوئی صحن کو پار کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ بارش ابھی بھی اسی زور و شور سے برس رہی تھی اور میں مکمل طور پر گیلے کپڑوں میں کانپ رہی تھی۔ میں نے جا کر مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں جھانکا، لیکن باہر گلی میں بارش کے پانی اور اندھیرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک کسی انسان یا گاڑی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ اتنی زور سے گھنٹی کس نے بجائی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید محلے کے کسی شریر بچے نے بارش میں نہاتے ہوئے شرارتاً گھنٹی بجا دی ہوگی اور بھاگ گیا ہوگا۔ میں ابھی گیٹ کے باہر ہی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے عقب سے یعنی گھر کے صحن کے اندر سے ایک انتہائی ہولناک، زوردار اور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے دھماکے کی آواز آئی۔ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مجھے لگا جیسے گھر کے اندر کوئی بم پھٹ گیا ہو یا آسمان سے بجلی سیدھی ہمارے صحن میں آ گری ہو۔ اس دھماکے کی آواز کے بالکل ساتھ ہی ایک ایسی دلخراش، دردناک اور خوفناک چیخ ابھری جس نے میرے جسم کے سارے خون کو برف کی طرح جما دیا۔ یہ کسی انسان کے انتہائی اذیت میں تڑپنے اور جلنے کی چیخ تھی جو لمحوں میں ہی بارش کے شور کو بھی
چیرتی ہوئی آسمان تک پہنچ گئی، اور پھر اچانک پورے گھر کی بتیاں بجھ گئیں اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں خوف اور دہشت کے مارے مین گیٹ کو وہیں کھلا چھوڑ کر دیوانہ وار بھاگتی ہوئی واپس صحن کی طرف دوڑی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنا سینہ اور پسلیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، اور آسمان پر چمکنے والی بجلی کی تیز روشنی لمحہ بھر کے لیے پورے گھر کو روشن کر دیتی تھی، اور پھر سے گھپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ جیسے ہی میں ہانپتی ہوئی صحن میں پہنچی تو وہاں کا ہولناک منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں پانی میں جم گئے، اور میری سانسیں میرے گلے میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئیں۔ صحن میں گوشت اور پلاسٹک کے جلنے کی ایک انتہائی تیز اور متلی کر دینے والی بو پھیلی ہوئی تھی، جو بارش کے گندے پانی کی بو پر بھی مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی۔ یہ بو اتنی شدید اور بھیانک تھی کہ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے ابکائیاں آنے لگیں۔ گھر کی مین بجلی جا چکی تھی، اور ہر طرف ایک خوفناک تاریکی کا راج تھا، لیکن جب آسمان پر بجلی زور سے چمکی تو اس کی نیلی اور سفید روشنی میں نے جو کچھ دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اور میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پانی کی موٹر کے بالکل قریب بارش کے پانی میں ایک انسانی وجود اوندھے منہ گرا ہوا تھا، جس کے جسم سے اب بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس کے کپڑے بری طرح جھلس کر اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ وہ موٹر کا پرانا سوئچ بورڈ، جس سے میں چند لمحے پہلے بچ کر مین گیٹ کی طرف گئی تھی، وہ مکمل طور پر جل کر کالا کوئلہ ہو چکا تھا، اور اس کے اندر سے نکلی ہوئی وہ ننگی تاریں جو میری نند ندا نے میرے لیے موت کا جال بنا کر بچھائی تھیں، وہ اب اس نامعلوم شخص کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں، اور ان میں سے ابھی تک ہلکی ہلکی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ برآمدے میں میری ساس رشیدہ بیگم زمین پر گری ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، جیسے ان کی آواز ان کے حلق میں ہی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اور وہ کسی بے جان پتھر کے مجسمے کی طرح اس جلنے والے وجود کو مسلسل گھور رہی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ دلخراش اور خوفناک حالت میری نند ندا کی تھی۔ ندا بارش کے اس گندے پانی میں اس جلی ہوئی لاش کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہی تھی۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ اور چہرہ پیٹ رہی تھی۔ اس کی وہ شیطانی مسکراہٹ جو چند منٹ پہلے میرے لیے موت کا جال بچھاتے وقت اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی، اب ایک بھیانک اور ناقابل بیان اذیت میں بدل چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص کون ہے جو ہمارے گھر کے صحن میں اتنی طوفانی بارش میں کرنٹ لگنے سے کوئلہ بن چکا ہے، اور ندا اس غیر مرد کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس قدر کیوں تڑپ رہی ہے؟
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے گیلے کپڑوں میں چھپا ہوا موبائل فون نکالا، جو خوش قسمتی سے بارش کے پانی سے کسی حد تک بچ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ڈرتے ڈرتے اس لاش کی طرف روشنی ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لاش اتنی بری طرح جھلس چکی تھی کہ اس کا چہرہ پہچاننا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے بال مکمل طور پر جل چکے تھے اور اس کی جلد کا رنگ کوئلے کی طرح سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن ندا نے اچانک آگے بڑھ کر اس جلی ہوئی لاش کا منہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور اسے چومنے لگی۔ وہ اس لاش کے سینے پر گر کر دیوانہ وار رو رہی تھی اور اس کے منہ سے مسلسل ایک ہی نام نکل رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کامران اٹھو، کامران مجھے اکیلا مت چھوڑو، کامران آنکھیں کھولو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ کامران کا نام سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میرے ذہن کے سارے پردے ایک ہی جھٹکے میں ہٹ گئے۔ مجھے یاد آ گیا کہ کامران کون تھا۔ کامران ہمارے ہی محلے کی پچھلی گلی میں رہنے والا ایک نوجوان تھا، جو بلال کا دوست بھی تھا اور اکثر ہمارے گھر کے باہر گلی کے کونے پر کھڑا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار ندا کو چھت پر کھڑے ہو کر اشاروں میں کامران سے باتیں کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی ساس یا اپنے شوہر بلال کو کچھ بتایا تو وہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیں گے کہ میں ان کی معصوم اور پاک دامن بیٹی پر جھوٹا اور گندا الزام لگا رہی ہوں اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ مجھے آج یہ راز پوری طرح سمجھ آ گیا کہ ندا کامران سے چھپ کر بے پناہ محبت کرتی تھی اور ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ کامران اتنی طوفانی بارش میں ہمارے گھر کے اندر کیسے آ گیا اور اسے کرنٹ کیسے لگا۔ ندا مسلسل رو رہی تھی اور روتے روتے اس کے منہ سے وہ تمام بھیانک اور غلیظ سچ نکلنے لگے جو اس نے اپنے سینے میں چھپا رکھے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخ رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ ہائے اللہ، یہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیا۔ میں نے تو یہ ننگی تاریں اس غریب اور منحوس بھابھی مریم کو مارنے کے لیے بچھائی تھیں۔ میں تو اسے کرنٹ لگا کر تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی تاکہ میری اور میری ماں کی جان اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے اور ہم بلال کی دوسری شادی کسی امیر لڑکی سے کروا سکیں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا پیار، میری اپنی جان، میرا کامران اس موت کے جال کا شکار ہو جائے گا۔ ندا کی ان باتوں نے میرے پیروں تلے سے وہ زمین بھی کھینچ لی جو پہلے ہی کھسک چکی تھی۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو گیا کہ میری نند مجھے جان سے مارنے کی اتنی بڑی اور خوفناک سازش کر چکی تھی، اور میری ساس بھی اس سازش میں برابر کی شریک تھی۔ ندا روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ اس نے کامران سے فون پر وعدہ لیا تھا
کہ آج جب بہت تیز بارش ہوگی اور گھر کے سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہوں گے تو وہ پچھلی گلی کی پرانی دیوار پھاند کر گھر کے اندر آ جائے گا تاکہ وہ دونوں چھپ کر مل سکیں اور کچھ وقت اکٹھے گزار سکیں۔ کامران نے اس سے کہا تھا کہ وہ بارش کے شور کا فائدہ اٹھا کر پچھلی دیوار سے صحن میں کود جائے گا، لیکن ندا کو اپنے اندھے پاگل پن اور مجھ سے نفرت میں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے موٹر کے بورڈ میں میرے لیے موت کا جان لیوا جال بچھا رکھا ہے۔ اور جب کامران پچھلی دیوار پھاند کر صحن میں آیا تو صحن میں گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا تھا۔ بارش اور اندھیرے کی وجہ سے کامران کا پیر پھسلا اور اس نے خود کو پانی میں گرنے سے بچانے کے لیے اندھیرے میں اپنا ہاتھ سیدھا موٹر کے اس بورڈ پر مارا تاکہ وہ دیوار کا سہارا لے سکے، لیکن اس کا ہاتھ دیوار کے بجائے سیدھا ان ننگی تاروں پر جا پڑا جن میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اور چونکہ صحن میں پانی بھرا ہوا تھا اور کامران بارش میں مکمل طور پر گیلا تھا، اس لیے کرنٹ نے اسے سنبھلنے یا چیخنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر جل کر کوئلہ بن گیا۔ اور مین گیٹ کی وہ گھنٹی جو عین اسی وقت بجی تھی جب میں سوئچ دبانے والی تھی، وہ شاید اللہ کی طرف سے میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ مجھے کامل یقین ہو گیا کہ وہ گھنٹی کسی انسان نے نہیں بجائی تھی، بلکہ وہ اللہ کی غیبی مدد تھی اور اس کے فرشتوں کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا تاکہ ظالم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس سکے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ میری ساس رشیدہ بیگم، جو اب تک برآمدے میں بت بنی ہوئی یہ سب خوفناک تماشا دیکھ رہی تھی، جب انہوں نے اپنی بیٹی کے منہ سے یہ سارا سچ سنا کہ اس نے مجھے مارنے کے لیے تاریں بچھائی تھیں اور اس سازش میں اس کا اپنا ہی آشنا عاشق مارا گیا اور ان کی بیٹی کے کردار کی ساری حقیقت کھل گئی، تو ان کے دماغ کی رگیں یہ دوہرا صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور ایک انتہائی دردناک اور لمبی چیخ مار کر وہیں زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر فالج کا شکار ہو چکا تھا۔ ان کا وہ منہ جس سے وہ مجھے سارا دن گندی گالیاں دیتیں اور تانے مارتیں، وہ منہ اب ایک طرف کو بری طرح ٹیڑھا ہو گیا۔ قدرت نے انہیں ان کے ظلم اور میری آہوں کی اتنی بھیانک سزا دی تھی کہ وہ اب ساری زندگی کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ میں بارش میں کھڑی یہ سارا عبرتناک اور دل دہلا دینے والا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اللہ کے خوف اور اس کے سچے انصاف پر کانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح جو لوگ دوسروں کے لیے موت کا گڑھا کھودتے ہیں وہ خود اسی گڑھے میں گر کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ندا کامران کی لاش سے لپٹ کر اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور پھر اچانک دھاڑیں مار کر رونے لگتی تھی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی اور کامران کے جلے ہوئے چہرے پر
اپنے ہاتھ پھیر کر اس سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اس پر ذرہ برابر بھی ترس آنے کے بجائے شدید نفرت اور کراہت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس عورت نے چند گھنٹے پہلے میری جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اگر اللہ میری مدد نہ کرتا تو آج اس صحن میں میری جلی ہوئی لاش پڑی ہوتی، اور یہ ماں بیٹی اندر بیٹھ کر جشن منا رہی ہوتیں۔ کچھ دیر بعد جب بارش کا زور تھوڑا کم ہوا تو محلے کے کچھ لوگ دھماکے اور چیخوں کی آواز سن کر دیواریں پھاند کر اور مین گیٹ سے ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ انہوں نے جب صحن کا یہ ہولناک منظر اور ایک جلی ہوئی لاش دیکھی تو سب کے ہوش اڑ گئے اور ان کے چہروں پر دہشت چھا گئی۔ کسی نے فوراً اپنے موبائل سے پولیس اور ایمبولینس کو فون کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی ہمارے گھر کے باہر پہنچ گئیں، اور درجنوں پولیس اہلکار اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے کامران کی لاش کو ایک کپڑے سے ڈھانپا اور اپنے قبضے میں لے لیا، اور ندا کو زبردستی کھینچ کر اس سے الگ کیا۔ ندا ابھی بھی پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، اور اس نے پولیس کے سامنے بھی روتے ہوئے اپنا سارا جرم، اپنی سازش اور کامران کے ساتھ اپنے تعلقات کی ساری کہانی رو رو کر سنا دی اور اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے چلا چلا کر اور سب محلے والوں کے سامنے کہا کہ اس نے موٹر کی تاریں ننگی کی تھیں تاکہ وہ مجھے کرنٹ لگا کر مار سکے، لیکن اس کا کامران غلطی سے مر گیا۔ پولیس نے ندا کا یہ ہوش ربا بیان سنتے ہی اسے اسی وقت ہتھکڑیاں لگا دیں اور اسے زبردستی گھسیٹ کر پولیس وین میں ڈال دیا۔ محلے کی کچھ عورتوں نے میری ساس رشیدہ بیگم کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور انہیں ہسپتال روانہ کر دیا، جہاں کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ ان پر شدید قسم کے فالج کا حملہ ہوا ہے، اور وہ اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی کبھی بول سکیں گی۔ وہ زندہ تو رہیں گی، لیکن ایک لاش کی طرح جو صرف دوسروں کی محتاج ہوگی۔ اسی دوران کسی نے بلال کو بھی دفتر میں فون کر کے بلا لیا تھا۔ بلال بارش میں بھیگتا ہوا بھاگا بھاگا گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے گھر کا یہ برباد اور تباہ حال منظر دیکھا، اپنی ماں کو ایمبولینس میں ہسپتال میں جاتے اور اپنی اکلوتی بہن کو ہتھ کڑیوں میں پولیس کے ساتھ وین میں جاتے دیکھا تو اس کے پیروں میں جان نہ رہی، اور وہ زمین پر کیچڑ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ بلال جو کل تک اپنی ماں اور بہن کے اندھے پیار میں مجھے دن رات ذلیل کرتا تھا اور میری ہر سچی بات پر مجھے ڈانٹتا تھا اور میرے آنسوؤں کا مذاق اڑاتا تھا، آج وہ ان کے بھیانک گناہوں کی وجہ سے پورے محلے کے سامنے سر جھکائے ذلت اور شرمندگی کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ میرا دل اس کے لیے مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر اپنے گیلے کپڑے بدلے، اپنا ایک چھوٹا سا پرانا بیگ تیار کیا
جس میں میرے چند پرانے کپڑے اور میری ماں کی دی ہوئی ایک جائے نماز تھی، اور اپنے والدین کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اس ظالم، منحوس اور موت بانٹنے والے گھر میں ایک پل بھی مزید رکنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، جہاں میری جان اور میری عزت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ بلال نے جب مجھے بیگ کے ساتھ دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ کر میرے پیروں میں گر گیا اور میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مریم، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مکمل طور پر برباد ہو گیا ہوں، میرا گھر اجڑ گیا ہے، میری ماں اور بہن نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ لیکن میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی احساس اور کوئی محبت نہیں بچی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے پیروں سے جھٹک دیے اور انتہائی سرد لیکن مضبوط لہجے میں اس سے کہا کہ بلال، تم نے اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا جب میں اس گھر میں تمہاری ماں اور بہن کے طعنے اور ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ تم نے میری سچائی اور میرے آنسوؤں کو ہمیشہ جھوٹ اور ڈرامہ سمجھا، اور آج جب اللہ نے مجھے بچا لیا اور تمہارے گھر والوں کا بھیانک اور شرمناک انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، تو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ میرا اور تمہارا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب تم نے مجھے روتا ہوا دیکھ کر ظالموں کا ساتھ دیا تھا۔ آج میں اس گھر سے جا رہی ہوں، اور اب میری لاش بھی کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازہ کھول کر بارش کے اس کم ہوتے ہوئے طوفان میں ہمیشہ کے لیے اس عالی شان لیکن جہنم جیسے گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے غریب لیکن عزت دار والدین مجھے خوشی سے اپنے سینے سے لگا لیں گے، اور میں اپنے گھر میں روکھی سوکھی کھا کر بھی سکون کی نیند سو سکوں گی۔ میں نے سڑک پر چلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں اب بادل چھٹ رہے تھے، اور سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے نہ صرف مجھے ایک ظالم موت سے بچا لیا تھا، بلکہ ان ظالموں کو ان کے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ ساری زندگی کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ یہ واقعہ میری زندگی کا وہ تلخ ترین اور بھیانک ترین سبق تھا جس نے مجھے سکھا دیا کہ انسان چاہے کتنی ہی گہری سازشیں کر لے، کتنے ہی جال بچھا لے، لیکن زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص کسی بے گناہ اور مظلوم کے لیے موت کا کنواں کھودتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن خود اسی کنویں کی گہرائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ آج میں اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون اور باعزت زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں اور کبھی کسی کی محتاج نہ بنوں۔ بلال آج بھی اکیلا اس بڑے اور ویران گھر میں
اپنی فالج زدہ ماں کی گندگی صاف کرتا ہے اور اس کی زندگی ایک عذاب بن چکی ہے۔ ندا جیل کی تاریک اور خوفناک کوٹڑی میں اپنے کیے کی سخت ترین سزا بھگت رہی ہے اور پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکراتی ہے، جبکہ کامران کے گھر والے اپنے جوان بیٹے کی موت پر آج تک ماتم کر رہے ہیں۔ قدرت کا یہ انصاف اتنا خاموش لیکن اتنا طاقتور تھا کہ اس نے چند لمحوں میں ہی غرور، ظلم اور فریب کے ان تمام بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا اور حق اور سچ کی شاندار فتح کو سب کے سامنے روشن کر دیا۔ یہ میری کہانی کا وہ دردناک لیکن انتہائی زبردست اور سبق آموز اختتام ہے جو ہر اس انسان کے لیے ایک کھلی کتاب اور مثال ہے جو اپنے تکبر اور دولت کے نشے میں مظلوموں کی آہوں اور ان کے آنسوؤں کو کمزور سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی جب برستی ہے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی چوٹ نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے، اور ان ظالموں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ جس نے میری ویران اور دکھی زندگی کو دوبارہ سکون، روشنی اور سچائی کی راہ پر کھڑا کر دیا اور مجھے جینے کی ایک نئی ہمت عطا کی۔ مریم کی اس دل خراش کہانی سے ہمیں انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اٹل سبق ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی شاطر اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ قدرت کے انصاف اور مکافات عمل سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے بے گناہ اور مظلوم انسان کے لیے موت کا گڑھا کھودتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت اسے خود اسی گڑھے میں گرا دیتی ہے تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ ندا اور رشیدہ بیگم نے اپنے غرور اور تکبر میں اندھے ہو کر مریم جیسی ایک معصوم لڑکی کو جان سے مارنے کی جو بھیانک سازش رچی تھی، اس کا انجام اس قدر خوفناک ہوا کہ جس تار سے وہ مریم کو کرنٹ لگانا چاہتی تھیں، اسی تار سے ندا کا اپنا سارا پیار جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی ماں ہمیشہ کے لیے فالج کا شکار ہو کر ایک زندہ لاش بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، سچائی اور حق کی صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ مظلوم کی وہ خاموش آہ اور اس کے گرتے ہوئے آنسوں جب عرش تک پہنچتے ہیں تو اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف کرے، ورنہ جب قدرت اپنا حساب لیتی ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے بلال اپنے تباہ شدہ گھر پر خون کے آنسوں رو رہا تھا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی چال اللہ کی تدبیر پر حاوی نہیں ہو سکتی، اور صبر کرنے والوں کے لیے قدرت ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دکھاتی ہے جو ظالموں کے تکبر کو خاک میں ملا کر، مظلوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور سکون کی راہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔